ایک مفکر کے پاس ایک شخص آیا، سبحان اللہ، تو اس نے آ کر کہا کہ مجھے کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پہ ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے آخری دن ہے، تو میں آپ سے کوئی نصیحت لے لوں تاکہ میں اس سے کوئی اچھا کام کر سکوں اور اپنی آخرت سنوار سکوں۔ تو مفکر نے اسے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں فیصل آباد سے آیا۔ کہا کیا کرتے؟ کہا میری تو ملنے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے فیصل آباد کے اندر آئے ہوئے؟ تو کہا مجھے 20 سال کا عرصہ ہو گیا، اور ان 20 سالوں کے عرصے میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملا، اپنے گاؤں نہیں گیا، اور میں نے کسی کی پرواہ تک نہیں کی، لاپرواہی کے عالم میں رہا۔ تو اس مفکر نے اسے کہا کہ تو نے 20 سال کا عرصہ ان کے بنا گزار دیا، اب 20 دن ان کے پاس جا کے رہ لیں، اپنے گاؤں میں جا، کسی کی مدد کر، کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کر، کسی کو بھینس لے کر دے دے، کسی کو گائے لے کر دے دے، کسی یتیم بچے کی شادی کروا دے، کسی بیوہ عورت کے سر پہ وہ چادر رکھ دے۔ تو اس نے کہا کہ صاحب میں آپ سے نصیحت لینے آیا تھا، آپ نے مجھے کی اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو قبول کروں۔ وہ شخص 20 سالوں کے بعد اپنے گاؤں گیا، اپنے رشتہ داروں سے ملا اور غریب لوگوں کی مدد کرنی شروع کی۔ اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک سے پیش آیا اور کسی کے ساتھ کسی طریقے سے معاملہ پیش کیا اس نے، اور سب نے اسے دعائیں دی۔ کسی نے اس کو زندگی کی دعا دی، کسی نے اس کو صحت کی دعا دی، کسی نے لمبی زندگی کی دعا دی۔ جب 20 دنوں کے بعد اس شخص نے آ کر اپنی رپورٹ کروائی تو کینسر نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس سے سمجھ آیا کہ دعا جو ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ دعا مانگنا آسان ہے، دعا لینا مشکل ہے، لیکن اگر دعا لیں تو اس میں اثر ہے، اور دعا لینی ہی چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کر کے، کسی یتیم کے گھر میں خوشی دے کر، اور کسی بیوہ عورت کی داد رسی کر کے، اور کسی غریب کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا کے جو ہے ہم دعا لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دعا لینے کے عادی بن جائیں تو ہماری زندگی بھی سونی ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سونی ہو سکتی ہے۔